کالم شاہ عمر فاروقی کے، آئیے آج اس سلسلے میں ان کا کالم سنتے ہیں، ضرورت ہے ایک بگلا پکڑ استاد کی۔ آئیے سنتے ہیں۔ کسی شخص کی بیوی بیمار پڑی تو ایک طبیب نے اسے دوا اور پرہیز کے علاوہ خصوصی خوراک کے طور پر بگلے کا گوشت تجویز کیا۔ بگلے کی تلاش میں وہ شخص شہر کے مختلف بازاروں میں گیا۔ اسے مرغ، کبوتر، بطخ، شیر، حتیٰ کہ غیر قانونی طور پر پکڑے ہوئے تیتر اور مور بھی نظر آئے، لیکن بگلا کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس کے دوست نے اسے بتایا کہ بگلے عام طور پر شہر کے باہر تالاب کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ان کا پکڑنا بہرحال ایک مشکل کام ہے۔ ایک دوست جو وہی بیٹھا تھا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، بولا، میرے محلے میں ایک صاحب رہتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ بگلے پکڑنے کے استاد ہیں، تم ان سے مشورہ کر لو۔ پریشان حال شخص استاد کے یہاں پہنچا، اس کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ استاد نے رحمدلی کے بھرے لہجے میں کہا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بگلے دن بھر ادھر ادھر اڑتے اور مچھلی پکڑ کے کھانے کے بعد شام ہوتے ہی گردن جھکا کر تالاب کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تم ایسا کرو، آدھی رات کے وقت اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی موم لے کر تالاب کے کنارے جاؤ، وہاں پہنچ کر تمام بگلوں کو دیکھو اور پھر اپنی پسند کے بگلے کے پاس دبے پاؤں جاؤ اور اس کے سر پر موم رکھ کر واپس آ جاؤ۔ جب صبح ہوگی، سورج نکلے گا تو اس کی گرمی سے موم پگھل کر بگلے کی آنکھوں پر آ جائے گی، وہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکے گا۔ اب تم اس بگلے کے پاس جا کر آسانی سے اسے پکڑ لو۔ غرض مند شخص جو حیرت اور خاموشی کے ساتھ استاد کی باتیں سن رہا تھا، بولا، اتنے مخمسے کی کیا ضرورت ہے؟ جب رات کو بگلے کی سر پر موم رکھی جائے تو اسی وقت اس کو کیوں نہ پکڑ لیا جائے؟ استاد نے چمک کر جواب دیا، یہ تو استادی نہ ہوئی، یہ تو محض بگلا پکڑنے والی بات ہوئی۔ استاد تو تمہیں استادی سکھائے گا، اگر بگلا ہی پکڑنا ہے تو تم خود جا کر پکڑ لو۔ اس قسم کی استادی سے اکثر لوگ کام لیتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک لطیفہ اور سنیے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جب فرانس کے فوج نے جرمن فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور مکمل شکست قبول کر لی تو چیدہ چیدہ جگہوں دفتروں میں جرمن آفیسر آ کر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر فرانس کے چند غیر فوجی سینئر افسروں کا ایک خفیہ اجلاس مقرر ہوا۔ اجلاس کے شروع میں اکثر ادھیڑ عمر کے لوگ تھے اور شکست خوردہ ذہنیت کے حامل۔ انہوں نے کہا کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں، اس موقع پر تو حکم عدولی کی سزا پس موت ہی ہوگی، لہذا بہتر ہے کہ ہم حالات سے سمجھوتا کر لیں اور چپ چاپ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر کام کرتے رہیں۔ اس موقع پر ایک نسبتاً نوجوان اور تیز ترار افسر بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر عزم و ہمت سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم شکست تسلیم نہیں کریں گے، یہ ہمارے قومی وقار کا مسئلہ ہے جس کا تحفظ ہر قیمت پر ہم کریں گے۔ دوسرے افسروں نے کہا، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو بھی کوئی ترکیب بتاؤ۔ نوجوان آفیسر نے کہا کہ اب تک ہم 8 گھنٹے روزانہ کام کرتے تھے، اس دوران گھومتے پھرتے بھی تھے، آپس میں ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، آئندہ سے ہم 16 گھنٹے کام کریں گے اور بغیر گردن اٹھائے کام کریں گے۔ دوسرے افسروں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ تم تو ہم سے زیادہ تعاون کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ نوجوان افسر نے اسی پرعزم لہجے میں کہا، نہیں، یہ تعاون نہیں ہوگا، یہ عدم تعاون کی بہترین مثال ہوگی۔ ہم کام اس طرح کریں گے کہ اس کا نتیجہ 0 ہوگا۔ مثلاً کوئی محکمہ سرکاری اسٹیشنری کے محکمے سے کوئی سامان منگوائے گا تو وہ اپنے خط کے ساتھ ایک لمبا چوڑا فارم بھرے گا جس میں مکتوب نمبر، تاریخ، درکار اشیاء کی تفصیلات کے خانوں کے علاوہ چند خانے یہ بتانے کے لیے مخصوص ہوں گے
کہ اگر اشیاء کی فراہمی میں تاخیر ہوئی تو پہلی یاد دہانی کس تاریخ کو دی جائے گی، دوسری کس تاریخ کو دی جائے گی اور تیسری کس تاریخ کو. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اگر فراہمی نہ ہوئی تو ان اشیاء کے حصول کے لیے کیا کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اب ان فارموں کی کم سے کم 8 نقلیں تیار کی جائیں گی. ایک مکتوب کے ہمراہ اسٹیشنری کے محکمے میں بھیجا جائے گا، ایک نقل وزارت خزانہ کو، ایک وزارت تجارت کو، ایک وزارت انتظامی امور کو، وغیرہ وغیرہ. اب یہ فارم جن جن دفتروں یا وزارتوں کو بھیج جائیں گے وہ سب اسے وصول کرتے ہی اسی طرح کے 8 فارم بنائیں گے، جو گویا اس بات کی رسید ہوگی کہ ہمیں تمہارا فارم مل گیا ہے جس کی یہ تفصیلات اور یہ کوائف ہیں. ہم بھی اس بات پر نظر رکھیں گے کہ اتنے فارم اور جوابی فارم، جواب الجواب والے فارم بھریں گے تاکہ دفتر کا کام سارا التوا میں پڑتا جائے اور افراتفری کا عالم ہے. نوجوان افسر نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہم اتنے فارم، جوابی فارم، جواب الجواب والے فارم بھریں گے کہ دفتر کا سارا کام التوا کا شکار ہو جائے گا اور افراتفری کا ایک عالم پیدا ہو جائے گا. کہا جاتا ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے جرمن افسر چیخ اٹھے کہ یہ فرانسیسی افسر صبح سے رات تک بغیر سر اٹھائے کام کرتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ کام کے ڈھیر میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. ہم انہیں کسی طرح بھی گرفت نہیں لا سکتے. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلہ تو خیر اس طرح سے حل ہو گیا کہ آخر میں جرمنوں کو شکست ہو گئی اور فرانس آزاد ہو گیا، لیکن اب ایک دوسرا سانحہ پیش آیا. کئی برس پہلے یہ ترکیب نکالنے والے فرانسیسی افسران ادھر ادھر ہو چکے تھے، ان کی جگہ نئے افسر بیٹھ گئے تھے. کچھ پرانے لوگوں نے جو باقی رہ گئے تھے کہا کہ ان فارموں کو ختم کر دو اور مؤثر طریقے سے کام کرنا شروع کر دو. یہ سن کر نئے فرانسیسی افسروں نے جو ان فارموں کی تاریخ سے واقف نہیں تھے اور ان کے عادی ہو چکے تھے کہا، واہ، ان فارموں کے بغیر کام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس تبدیلی کو برداشت نہیں کریں گے. اس صورتحال کو دفتری اصطلاح میں بچھڑے کا راستہ، کاف پات کہا جاتا ہے. روایت یہ ہے کہ جب دنیا نئی نئی بنی تھی تو یہاں سڑکیں تھی نہ راستے، صرف جنگلی درخت یا اونچی اونچی گھاس. ایک دن ایک کسان اپنی گائے کو لے کر کہیں جا رہا تھا. گائے نے حال ہی میں بچہ دیا تھا، وہ بھی ساتھ تھا. عادت کے مطابق بچڑا ماں سے آگے آگے لمبی گھاس کے بیچ ٹیڑھے میڑھے راستے پر ٹکڑے مارتے ہوا جا رہا تھا. اس سے کچھ نہ کچھ گھاس دبی، اس کی بو سونگ کر گائے اس کے پیچھے چلتی رہی. گھاس مزید دبتی گئی. اس کے پیچھے کسان تھا، گھاس دبی دیکھ کر وہ بھی اسی ٹیڑھے راستے پر چل پڑا. اور پھر کچھ لوگ آئے، وہ بھی اسی گھاس پر چلنے میں سہولت محسوس ہوئی تو انہوں نے بھی یہی راستہ اختیار کر لیا. یہ اسی بچڑے کی حرکت کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کو ہر بستی میں راستے ٹیڑھے میڑھے نظر آتے ہیں، لیکن لوگ اسی راستوں پر چلتے رہتے ہیں. دفتروں کا حال بھی ان بستیوں جیسا ہوتا ہے. ایک بار بچڑے نے جو راستہ بنا دیا وہ ہمیشہ کے لیے بن گیا. بہرحال توقع یہ تھی کہ فرانس کے دفتروں کے وہ فارم تو ختم ہو چکے ہوں گے اور بگلا پکڑ استاد کی استادی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنے مقصد کے حصول میں مشغول ہو چکے ہوں گے، لیکن وہ روایتی استادی ہمارے ملک میں بچڑے والے راستے چلتی ہوئی آج بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہے. مثلاً آئین کا تقاضا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے جج کسی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جائیں تو ان کی جگہ اسی عدالت کا سب سے سینئر جج ایکٹنگ چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. تو یہ تو ہے بگلا پکڑنے کی بات، لیکن استادی کیا ہے؟ استادی یہ ہے کہ ایسے موقع پر وزارت قانون سے ایک سمری اسی تجویز پر مشتمل اپنے سفر پر روانہ ہوگی، جو وزیر قانون کے ذریعے وزیر اعظم تک پہنچے گی اور ان کی منظوری کے بعد اسے صدر کے سامنے دستخط کے لیے پیش کیا جائے گا. اب اس درمیان میں اگر ابر نیسا کا قطرہ بجائے
صدف میں گرنے کے گھڑیال کے منہ میں جا گرے، یعنی اگر صدر یا وزیر اعظم اسلام آباد میں نہ ہو تو سمری ان کا انتظار کرتی رہے گی یا ادھر ادھر سفر کرتی رہے گی۔ اس طرح سپریم کورٹ کئی روز تک بغیر چیف جسٹس کے رہے گی، جو ایک قطعی غیر آئینی صورتحال ہے اور پچھلے ہفتے پیش آ گئی تھی۔ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہم استادی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے بگلا پکڑنے کے اصل مقصد میں اپنا وقت صرف کریں اور دستور کے اندر ہی یہ واضح کر دیں کہ چیف جسٹس کی عارضی غیر موجودگی کی صورت میں سینئر موسٹ جج بغیر کسی مزید حکم کے عارضی چیف جسٹس کے عہدے پر قائم ہو جائے گا۔ تو جناب یہ تو تھا کالم ضرورت ہے ایک بگلا پکڑ استاد کی۔ یہ کالم 13 جولائی 1997 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔